یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، راشنی کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ایسا نہیں ہے. آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں؟ کوئی شرک نہیں ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی ہے، یہ تو نہیں کہا. اللہ نے، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. توحید تو مکمل ہے نا یار، کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور الہہ کا تذکرہ نہیں ہے. رب ہی نے مجھے عزت دی، رب ہی نے مجھے ذلیل کیا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے. تو کیا خرابی کیا ہے اس میں؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے. اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے. یہ برابر ہے. یہ تم نے اسے عزت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. اس کو ذلت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی. اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں. یہ امتحان ہے. ایک لفظ جو کامن ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ، جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی. دیکھیں اب کرتا کیا ہے، صبر کر، یہ شکر کرتا ہے. اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے. ذالک یوم التغابن، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی، کس کے لیے نہیں. کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے. دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا. پتہ چل گیا نا. تو یہ امتحان ہے. تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، آرام ہو، دولت ہو، یہ بھی امتحان. تکلیف ہے، رنج ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی امتحان. دونوں برابر ہو گئے. اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے. ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے، دوسرا مشکل ہے. نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے. پہلا مشکل ہے. یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے. میں حدیث آپ کو سنائی تھی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اگر زیادتی ہوگی، دولت ہوگی، تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے، زیادہ بڑا امتحان یہ ہے. اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا. یہ ہلکا ہے، در حقیقت وہ بھاری ہے. اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بالبلا اٹھتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. کب آئے؟ جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے. تب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یہ امتحان سختر ہے. تو یہ ہے درجہ بدرجہ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور فراوانی ہے تو اللہ کی. یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے. یہ بھی امتحان، وہ بھی امتحان. اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں. یہ دونوں برابر ہیں. اس سے بھی اوپر یہ ہے، وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا، اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا. لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے، لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم. تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. تم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں. خود تو کیا کھلاؤ گے؟ اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم تو نہیں کھلا دیتے. لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو.
ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ. اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا، ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے، باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں. یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت. باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو ٹوٹ کر، وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں. کلا. یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا، اس کا ایک کلچر تھا، اس کی ایک ثقافت تھی، اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے. ایک ان کا اپنا ثقافت کا، ان کا ماحول، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو؟ اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمیٹ لیتا تھا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.